باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے اٹھ جاؤ، لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کر دو، اپنے کپڑے پاک صاف رکھو، میل کچیل کو دور کر دو۔ اس میں جو بنیادی احکامات ہیں ان میں جو ایک حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، یہ تو ظاہر اللہ کا حکم حضور پاک کو تھا، وہ ہے، اور وہ کام، وہ ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کر دو، تو یہ تھا اللہ اکبر۔ سمجھیے تو یہاں سے اللہ اکبر کا یہ نعرہ لگ گیا، جو نماز کی تکبیر میں بھی لگا تو جنگوں میں بھی لگا اور لگ رہا ہے، اور روز یہ نعرہ اللہ اکبر کا ہم سنتے ہیں۔ اب آ جائیے جی، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، میل کچیل کو دور کر دو۔ ابتدائی دو باتوں کے بعد صفائی کی اہمیت پر اللہ نے زور دیا۔ یہ صفائی کے احکامات لوگوں کے لیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صفائی ستھرائی پر پہلے سے ہی عمل پیرا تھے۔ اس صورت سے پہلے بھی آیات نازل ہوئی تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور کپڑوں کا صاف ہونا یقینی بات ہے۔ حضور کی حدیث بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں صفائی کا فقدان پایا جاتا ہے۔ یورپ کی یا ویسٹ کی بات نہیں ہے، صرف مڈل ایسٹ ہی چلے جائیں، وہاں کے اسپتال خالی اور ڈاکٹر فارغ ملتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں 12 مہینے ہر قسم کے وائرس پھیلے ہوتے ہیں، وہ وہاں نہیں ہوتے۔ وجہ صرف صفائی ہے، وہاں کچروں کے ڈھیر نہیں ہوتے، اور صفائی کے لیے دوائیں اور دیگر چیزیں مارنے کا مسلسل انتظام ہے۔ ان کا جو سرکاری بجٹ ہے اس میں سے صفائی کے لیے اور جگہ جگہ دوائیں مارنے کے لیے کہ کیڑے وغیرہ پیدا نہ ہوں، مچھر پیدا نہ ہوں، وہ بجٹ وہاں استعمال ہوتا ہے۔ جب ہمارے ملک میں بھی یہ بجٹ استعمال ہوتا تھا، اب اس کو جو ہے ظاہر یہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ہماری کوئی پوش آبادی اگر صاف ستھری ہے بھی، تو اطراف کی آبادیوں کی عدم صفائی کی وجہ سے پھیلنے والے وائرس تو کسی نہ کسی طرح ان تک بھی آ جاتے۔ جس مسلمان قوم کو اللہ نے صفائی ستھرائی کا حکم قرآن میں دیا ہے اور اتنا واضح دیا، ان کا گندہ رہنا نافرمانی نہیں ہے، تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ۔